تھا یہ جملہ کہ روشنی کی کوئی ایک کرن بھی محیط تاریکی کے دامن کو چاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سچ کا کوئی ایک حوالہ بھی جھوٹ کے طومار کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عظیم الشان مصنف کہنا پڑتا ہے، اب تفریق ہے تو وہ کیسے مٹ سکتی ہے؟ حوالہ دیتے وقت کہنا پڑتا ہے کہ یہ مصنف شیعہ نہیں تھا بلکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت والجماعت بھی جب گفتگو کرتے ہیں اور ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں تو صراحت کرتے ہیں کہ یہ ہم کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی علماء اہل سنت نے لکھی ہے بات۔ یعنی جیسے تاریخ میں ایک چہرہ بن گیا ہے کہ فضیلت اہل بیت ہوگی تو شیعوں کے زبان سے آئے گی۔ تو خود کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری کتابوں میں ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان کا کوئی مصنف کچھ ایک دو روایتوں سے زیادہ فضیلت کی روایتیں نقل کر دے تو اس پر خود الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ یہ میں علم رجال الدرایت کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے۔ جہاں کسی نے خود ان کے علماء میں سے، اب مشہور مثال ہے امام نسائی، آپ دیکھیے تذکرے، ان کے شیعہ ہونے کا حوالہ بھی مل جائے گا۔ امام حاکم نیشاپوری صاحب المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں کے مصنفین نے، مؤلفین نے، جامعین نے جو روایتیں اپنی اپنی کتابوں میں نہیں درج فرمائیں اور چھوڑ دیں لیکن وہ ان کی شرطوں پر صحیح اترتی تھیں، یعنی ان دونوں مصنفین نے ایک معیار مقرر کیا تھا کہ اس معیار پر کوئی روایت ہوگی تو وہ ہم لکھیں گے اور اس معیار پر نہیں ہوگی تو نہیں لکھیں گے۔ تو بعض نہیں بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو ان دونوں معیاروں پر پوری اترتی تھیں پھر بھی نہیں لکھیں۔ ان تمام روایتوں کو امام حاکم ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھی اور اس کا نام لکھا المستدرک۔ مستدرک کہتے ہیں کہ جو چیز چھوٹ گئی ہو اس کو سمیٹ لیا جائے، اسی کا نام استدراک ہے عام زبان میں۔ المستدرک علی الصحیحین مشہور کتاب ہے اور اس میں بے پناہ فضائل کی روایتیں موجود ہیں۔ اس المستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن اور میری بھی نہ جانے کتنی بار کی پڑھی ہوئی ہے، آنکھوں سے بھی پڑھی ہوئی ہے، زبان سے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کل شب میں نے پھر اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا جو امام حاکم نیشاپوری نے خاص فضائل حضرت فاطمہ زہرا میں لکھی ہے۔ یعنی المستدرک اپنی جگہ، اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فضائل
فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، خود حاکم انہیں علیہ السلام لکھتے ہیں، اور بعد میں جس نے کتاب کو ایڈٹ کیا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتا ہے۔ اس کا اپنا ذوق ہے، اس کا اپنا ظرف ہے۔ تو صاحب مستدرک نے خود مستدرک میں بھی فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ لکھے ہیں، اور خاص اس کتاب میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر، یہ کتاب جو قاہرہ سے چھپی ہے اس ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت وہ تمام جگہوں پر اویلیبل ہے، دستیاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور حاشیے میں حاشیہ نگار پھر تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، کسی جہت سے اس پر اشکال وارد نہیں ہوتا، کسی حوالے سے یہ روایت کمزور نہیں ٹھہرائی جا سکتی، اس کے تمام راوی ثقات ہیں، ایک ثقہ نے دوسرے سے، دوسرے ثقہ نے تیسرے سے، تیسرے ثقہ نے چوتھے سے۔ روایت کیا ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں تشریف لاتی تھی، جب بھی، یہ ایک بار اور دو بار کی بات نہیں ہے، گویا دستور تھا، یہ طریقہ یہی تھا، جب بھی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے، 60-62 برس کا باپ اور 17-18 برس کی بیٹی، اور وہ بھی عام خانوادے کی بات نہیں ہے، باپ ایک صاحب منصب ہے۔ اب آپ دنیا کا کوئی حوالہ لے لیں یا دین کا، فرض کیجئے کوئی عالم دین ہے، مرجع تقلید ہے، 60-62 برس کی عمر ہے، اس کے سامنے اس کی 18-20 برس کی بچی آئے تو وہ اٹھے گا احترام میں؟ یا دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو، اور آفس میں بیٹھا ہوا ہو، گھر کی بات نہیں ہے، مسجد میں، آفس میں بیٹھا ہوا، مسجد میں ہے پیغمبر نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹی آئے اور اٹھے؟ اور جتنی بار بیٹی آئے اتنی بار اٹھے، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی آپ اٹھ جاتے تھے، اور بس یہی نہیں، ایک ایک جملہ ہے، اور پھر انتظار نہیں کرتے تھے کہ بیٹی آئے گی، خود 1-2 قدم آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے۔ اٹھنا ایک چیز، ذرا پلکوں پہ اس منظر کو سجائیے، چشم تصور کو باز کیجئے، اور پھر عالم تصدیق کی تابانی دیکھیے۔ اٹھتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد بیٹی کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتے تھے، اور بس بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی تھی، پھر بیٹی کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ خدا کی قسم، یہ وہ روایت ہے جس پر کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا، سب نے قبول کیا۔